بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنویں کے نام سے بدر اور اس گاؤں کا نام مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد، عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے، لیکن ان مجاہدین نے اپنے خوش خونی رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صفِ آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قوانین اور ضوابط کے مطابق پہلے فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان میں اتارا۔ جب ان انصاری بھائیوں کو دیکھا تو اس نے للکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ سے ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں اور چچا زاد کو میدان میں بھیجیں گے، جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلا لیا اور کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے، ان کی عمر تقریباً 80 برس تھی، لیکن آپ اعلیٰ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردنیں اڑا دی، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن ربیعہ کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا ہوا تھا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ ضعیف ہونے کے باوجود اس کا بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو آپ آگے بڑھے اور تلوار کے ایک ہی وار سے عقبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچ پایا ہے۔